کہ ایک سوال ہے، کیا ہم مسیحیوں کو مرگ والے گھر میں یا فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں براہ راست اس طرح کا ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ ہمیں مرگ والے گھر میں کھانا کھانا چاہیے یا نہیں، لیکن کچھ اصول اور حکمتیں ہیں جو ہمیں اس بارے میں رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں۔ مرنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور غم میں شریک ہونا۔ رومیو کے نام خط اس کا 12واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ بائبل مقدس کی یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مرگ والے گھر میں جانا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کو تسلی دینا، ان کے غم کو بانٹنا ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ پرانے عہد نامہ میں وائز کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ضیافت والے گھر میں جانا مرگ والے گھر میں جانے سے بہتر ہے، تاکہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اپنی آخرت کا پتہ ہو کہ میری آخرت کیا ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں اپنے زور پر، اپنی حکمت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی دولت پر، اپنی شان و شوکت پر ہمیں تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرگ والے گھر میں جانا بہتر ہے اس سے کہ تو ضیافت والے گھر میں جائے، تاکہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں اپنی آخرت کا پتہ ہو، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں بھی آخر کار اسی مٹی میں جانا ہے، ہمیں بھی ہماری آخرت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بھی ہم خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ تو ہمارا اولین مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم مرگ والے گھر میں جائیں، ان کے لیے تسلی کا، ان کے لیے اطمینان کا، اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم ماتم والے گھر میں اس طرح سے جاتے ہیں جیسے کسی ضیافت میں جا رہے ہیں۔ ہم کیونکہ آج ہمارا جو کلچر ہے اس میں بہت سے لوگ ایسا سوچ کر مرگ والے گھر میں یا فوتگی والے گھر میں یا میت والے گھر میں یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ آج ہمیں اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، نہ ہم خود بلکہ دوسروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر یہ سوچ ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ آجا تجھے آج ایک ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں پر تجھے اچھا کھانا یعنی ہماری سوچ، ہمارے خیالات بدل چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مرگ والے گھر کا کھانا بری چیز نہیں ہے، مرگ کا کھانا، میت کا کھانا بری چیز نہیں ہے، اس کا حرام یا حلال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بری ہے ہماری سوچ، برا ہے ہمارا رویہ، جو ہم سوچ کر یہ مرگ والے گھر میں یا میت والے گھر میں جاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے جو شرکا جو ہوتے ہیں، جو شریک کے جو لوگ ہیں، وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں جب مرگ ہوگی تو میں اپنے دل کی بڑاس نکالوں گا۔ ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس موقع پر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم تسلی کا باعث بننے کی بجائے ان کے لیے مزید غم کا، پریشانی کا ہم باعث بنتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ غلطیوں کے نام خط اس کا 6واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، مطلب بوجھ اٹھاؤ، اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ بائبل ہمیں دکھ میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غمزدہ خاندان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا بوجھ جو ہے اس کو بانٹنا چاہیے، بوجھ جو ہے نہ کہ ان پر ہم بوجھ بنے۔ حکمت اور عملی سوچ۔ مرنے والے کے گھر کھانے کی روایت اصل میں ہمدردی کی علامت تھی، تاکہ لوگ جو دور دراز سے آئیں وہ بھوکے نہ رہیں، ان کو نہ کہ وہ یہ سوچ کر کہ ہم دعوت میں جا رہے ہیں یا دعوت کا مزہ لینے کی نیت سے مرگ والے گھر میں نہ جائیں۔ آج کے دور میں یہ روایت اکثر دکھاوا یا مجبوری بن چکی ہے، جس کا نقصان صرف مرنے والے کے گھر یا اہل خانہ کو ہوتا ہے، جو پہلے ہی غم اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر لوگ کھانے کی کوالٹی، کھانے کی مقدار پر بھی تبصرے کرتے ہیں کہ ہمیں تو اچھا کھانا نہیں دیا گیا، ہمیں بوٹی نہیں ملی، ہمیں گوشت نہیں ملا، ہمیں کھانا بہت کم دیا گیا، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہم ایسی باتیں بھی جو کرتے ہیں جو کہ نہایت افسوسناک بات ہے اور بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مسیحی ہوتے ہوئے میرا کیا کردار ہونا چاہیے اگر میں مرگ والے گھر میں جاتا ہوں؟
पहली बात, अगर हम मर्ग वाले घर में जाएं तो सिर्फ ताज़ियत की या दूसरों के गम में शरीक होने के लिए जाएं, खाने की तवक्का ना रखें। दूसरी बात, अगर खाने की दावत दी भी जाए तो हमदर्दी के साथ नरमी से इनकार करना भी मुनासिब हो सकता है, खास तौर पर अगर आपको अंदाजा हो कि खानदान पर माली बोझ है। तीसरी बात, अगर मुमकिन हो तो खुद कुछ लेकर जाएं या माली मदद दें, ये भी असल मसीही मोहब्बत है। यानी अगर हम किसी मर्ग वाले घर में जा रहे हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरों पर बोझ ना बने, दूसरों के लिए हम परेशानी का बायस ना बने, बल्कि उनके गम में शरीक हों, उनके गम को बांटें, उनके बोझ को बांटें, उनके बोझ को कम करें, उनके लिए उनको माली मदद दें, उनके लिए परेशानी को कम करने का बायस बने, ना कि उनके लिए हम मज़ीद परेशान होने का बायस बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।